हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नेहा राहील है और मैं TCF हेड ऑफिस में पार्टनरशिप स्कूल्स की लर्निंग एक्सपीरियंस और असेसमेंट डिज़ाइन की लीड हूँ। इस वीडियो में मैं आपकी ट्रेनर होंगी और आपके साथ इस उन्वान से मुंसलिक कुछ अहम नुकात के बारे में गुफ्तगू करूँगी। आइए सबसे पहले एक छोटी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में आपने एक फहरिस्त बनानी है जिसमें आपने इन दो सवालात से मुतल्लिक अपने जवाबात नोट डाउन करने हैं। टीचर गाइड क्या होती है और टीचर गाइड क्यों बनाई जाती है? अपने सोचे हुए जवाबात को इस वीडियो के दौरान अपने जहन में रखें और ये ज़रूर देखें कि आपके जवाबात और यहाँ डिस्कस किए गए नुकात में रवाबित मुमकिन हैं या नहीं। जैसा कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की सरगर्मी से अंदाज़ा हो गया होगा, इस वीडियो का उन्वान है टीचर गाइड का तारुफ और उससे मुंसलिक कुछ अहम नुकात शेयर करना। इस वीडियो के लिए हमारे 6 एसेंशियल क्वेश्चंस यानी मरकज़ी सवालात हैं जिनको आपने वीडियो के दौरान अपने जहन में रखना है। इन सवालात को वीडियो के इख्तिताम पर हम एक बार फिर देखेंगे। टीचर गाइड क्या होती है? टीचर गाइड को बनाने के क्या मकासद हैं? बैकवर्ड डिज़ाइन ने टीचर गाइड्स की तश्कील में क्या किरदार अदा किया? टीचर गाइड की बुनियाद तदरीस और आमोजिश से मुंसलिक कौन से असूलों पर रखी गई है? टीचर गाइड का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है? और टीचर गाइड के अज्जा की अहमियत क्या है? आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एक टीचर गाइड क्या होती है। अमूमन टीचर गाइड से मुराद होता है सबकी मंसूबों का एक मजमुआ जिसका मरकज़ी मकसद टीचर्स की रहनुमाई है। अगर हम इस बुनियादी तारीफ को लेकर आगे बढ़ें तो अगला सवाल ये उठता है कि टीचर गाइड क्यों बनाई जाती है और ख़ुसूसी हमारे सियाको सबाक में पार्टनरशिप के स्कूलों के लिए टीचर गाइड्स क्यों बनाई जा रही हैं। जब हमने स्कूलों में जाकर आपसे और आपके साथियों से गुफ्तगू की तो हमें 3 चीज़ें मालूम हुई। पहली ये कि टीचर्स के ऊपर काम का बोझ सबकी मंसूबाबंदी की वजह से बहुत ज़्यादा है। हमें आप सबसे गुफ्तगू करके मालूम हुआ कि क्योंकि ज़्यादातर असातिज़ा पूरा दिन पढ़ा रहे होते हैं तो आपके पास सबकी मंसूबे बनाने का वक्त बहुत कम होता है और ये काम अक्सर स्कूल के दरकार औकात के बाहर सरअंजाम दिया जा रहा होता है। दूसरी चीज़ जो हमें मुशाहिदों और गुफ्तगू के ज़रिए मालूम हुई वो ये थी कि कमरा जमात में तदरीस और आमोजिश के सिलसिले काफ़ी हद तक टीचर सेंटर्ड और कदीम पढ़ाने के तरीक़ाकारों पर मुश्तमिल हैं और ये भी कि किताबों, निसाब और इम्तिहानात की वजह से तदरीस का अमल ज़्यादातर रट्टे पर मुश्तमिल है। आखिरी चीज़ जो हमें आपसे गुफ्तगू के ज़रिए मालूम हुई वो ये है कि टीचर्स के पास 21वीं सदी की महारतों और लर्नर सेंटर्ड सरगर्मियों की तहकीक की बिना पर सबकी मंसूबे बनाने के लिए वक्त और वसाइल दोनों हमेशा मौजूद नहीं होते। काफ़ी टीचर्स और प्रिंसिपल से गुफ्तगू करके हमें ये भी मालूम हुआ कि टीचर गाइड्स की ज़रूरत ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा है। इन तमाम गुफ्तगुओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि हम टीजीज़ को 3 मकासद के लिए तैयार करेंगे। असातिज़ा के वर्कलोड में कमी लाने के लिए, तदरीस के मयार में बेहतरी लाने के लिए और असातिज़ा की पेशा वराना नशोनुमा का एक और ज़रिया फ़राहम करने के लिए। इस आखिरी नुक्ते की शमूलियत इसलिए की गई है क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि आपसे बेहतर आपके तुलबा को कोई नहीं जानता, यानी आपके तुलबा के सीखने के तरीक़ाकार, उनकी पसंद नापसंद, उनकी ज़रूरियात वग़ैरह को मद्देनज़र रखते हुए सबसे बेहतरीन तदरीस आप ख़ुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि टीजी के इस्तेमाल के ज़रिए आप सबकी मंसूबाबंदी करने की सलाहियत में बेहतरी आए ताकि कुछ अरसे बाद आप ख़ुद से ही ऐसे आला मयार के सबकी मंसूबे बना सकेंगे जो आपके बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक खसूसी बनाए गए होंगे। हम ये भी जानते हैं कि TCF की तमाम टीचर्स अपनी सलाहियतों में बेहतरी की काविश में मुब्तला होते हैं और चाहते हैं कि वो अपने तदरीस के तरीक़ाकार में मुसलसल बेहतरी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट लाएं। लिहाजा टीजी को बनाने का एक अहम मकसद ये है कि उसके इस्तेमाल के ज़रिए हमारे तमाम असातिज़ा अपनी सलाहियतों में बेहतरी ला सकें। टीजी को बनाने के 3 मरकज़ी मकासद क्या हैं? चलें अब एक छोटी सी ब्रेन ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेन ब्रेक का नाम है 5 4 3 2 1।
اس گیم میں آپ کو 5 مختلف جسمانی ورزشیں کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ آپ نے ان ورزشوں کو باری باری سر انجام دینا ہے۔ جسمانی ورزش کے باعث آپ کی توجہ ایک مرتبہ پھر ری انرجائز ہو جائے گی اور آپ کے دماغ کو ایک چھوٹی سی بریک بھی مل جائے گی۔ خون اور آکسیجن کی دماغ تک رسائی کی رفتار بڑھنے کی وجہ سے آپ ایک مرتبہ پھر فعالی طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو چلیں سرگرمی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 5 دفعہ جمپنگ جیکس کرنے ہیں۔ جمپنگ جیکس کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے اپنی ٹانگوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے جسم کے اطراف سیدھا کر کے رکھ لیں۔ اب اپنے گھٹنوں کو ہلکا سا موڑ لیں اور ہوا میں چھلانگ ماریں۔ چھلانگ مارتے ہوئے اپنی ٹانگوں کو پھیلائیں اور اپنے بازوؤں کو اپنے سر کے اوپر سٹریچ کر لیں۔ پھر چھلانگ مار کر واپس شروع کی جگہ پر آ جائیں، یعنی ٹانگیں جوڑ کر اور بازو سیدھے کر کے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جمپنگ جیکس آپ نے 5 دفعہ کرنے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہوئے ایک گول چکر کاٹنا ہے، یعنی سپن کرنا ہے۔ آپ 4 دفعہ سپن کریں گے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ اپنے دائیں پاؤں پر اچھلنا یعنی ہاپ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے کمرے کی لمبائی کو 2 دفعہ چل کر کراس کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے 1 دفعہ اپنے دونوں پیروں کو بغیر گھٹنوں کو موڑے ہوئے ہاتھ لگانا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ تھوڑا سا زیادہ انرجیٹک محسوس کر رہے ہوں گے۔ چلیں اب ویڈیو کے متن کی طرف ایک بار پھر سے بڑھتے۔ اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان مقاصد کے تحت ٹیچر گائیڈز کی تشکیل کس طرح کی گئی ہے؟ ان TGs میں شامل سب کی منصوبے ایک بین الاقوامی فریم ورک انڈرسٹینڈنگ بائی ڈیزائن کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ اس فریم ورک کی بنیاد بیکورڈ ڈیزائن پر کی گئی ہے۔ اب آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیکورڈ ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ بیکورڈ ڈیزائن سے مراد ہے اختتام سے شروعات کرنا، یعنی منصوبہ بنانے سے پہلے مطلوبہ نتائج اور تشخیصی شواہدات کی وضاحت کرنا۔ دوسرے لفظوں میں، ہم منصوبہ صرف سرگرمیوں کو سوچ کر نہیں تیار کرتے، بلکہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے تصورات اور کون سی مہارتیں ہیں جن پر طلباء عنوان کے اختتام پر عبور حاصل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ ہم اس بات کی یقین دہانی کیسے کریں گے کہ طلباء کو تمام تصورات اور مہارتوں پر عبور حاصل ہو چکا ہے۔ یعنی ہم اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس اور اسیسمنٹ ایویڈنس کو سب سے پہلے تخلیق دیتے ہیں اور پھر ان دونوں کے ساتھ روابط قائم کرتے ہوئے سرگرمیوں کے منصوبے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ بائی ڈیزائن کے طریقہ کار میں طلباء کی فہم اور ٹرانسفر کے لیے ہی تدریس اور تشخیص کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ ذہنی تخلیق ہوتی ہے، یعنی انسانی دماغ میں بنایا گیا ایک ایسا تصوری خیال جس کے ذریعے ہم علم کے مخصوص حصوں میں رابطہ پیدا کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ کا مرکزی مقصد ہے کسی بھی معلومات کو لے کر اس میں سے اپنے لیے خود میننگ یعنی اہمیت بنانا یا ڈھونڈنا۔ آئیں اس وضاحت کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ جب سائمہ نے پہلی بار ایک گھوڑے کو دیکھا تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک گھوڑا ہے۔ مشاہدے اور امی سے گفتگو کی بنا پر اس کو معلوم ہوا کہ گھوڑے کے چھوٹے بال ہوتے ہیں، اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کی ایک لمبی پونچھ ہوتی ہے، لمبی اور موٹی گردن ہوتی ہے اور ایک لمبا سا سر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان جیسی مختلف معلومات کی بنا پر سائمہ کے دماغ میں گھوڑے کا ایک خاکہ بن گیا، یعنی اس کے دماغ نے یہ سمجھ یا انڈرسٹینڈ کر لیا کہ گھوڑا کیا ہوتا ہے۔ اسی مثال کو اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمیں اپنے فریم ورک کا دوسرا اہم نقطہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، ٹرانسفر۔ ٹرانسفر فہم کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی حقیقی طور پر کسی چیز کو سمجھنے کا مطلب ہے سمجھائے گئے مواد یا سیکھی گئی مہارت کا کسی نئی اور انجانی صورتحال میں اطلاق کرنا۔ یہ ایک بہت اہم صلاحیت ہے کیونکہ آپ سب طلباء کے ساتھ کچھ ہی وقت کے لیے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ہر مضمون میں موجودہ تمام تصورات، صلاحیتیں، مثالیں اور معلومات کو طلباء کے ساتھ شیئر کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طلباء کو تمام چیزیں رٹوانے کے بجائے ٹرانسفر کے لیے تیار کریں، یعنی وہ ہم سے جو بھی مواد اور مہارتیں سیکھیں ان کی فہم کی بنیاد پر وہ دنیا اور مختلف شعبوں میں جا کر اپنی فہم کو دوسرے صورتحال میں اپلائی کر سکیں۔ سائمہ اور گھوڑے والی مثال میں ہم یہ کہیں گے کہ سائمہ نے ٹرانسفر کی صلاحیت کے مطابق گھوڑے کے تصور کو تب سمجھ لیا ہے
جب وہ مثال کے طور پر ایک گائے کو دیکھ کر یہ بتا پائے کہ یہ ایک گھوڑا نہیں ہے۔ ہماری ٹیجیز انڈرسٹینڈنگ بائی ڈیزائن کے ان اصولوں پر بنائی گئی ہیں، یعنی ہم نے ان کو بیکورڈ ڈیزائن، انڈرسٹینڈنگ اور ٹرانسفر کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا ان ٹیجیز میں آپ کو ہر منصوبے میں موجودہ مطلوبہ نتائج، طلباء کی کارکردگی، اس کی جانچ اور تدریسی اور آموزشی تجربات میں ہم آہنگی نظر آئے گی۔ لیکن یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بیکورڈ ڈیزائن اور انڈرسٹینڈنگ کی کیا اہمیت ہے؟ ان کی اہمیت ہمیں 4 مرکزی نکات سے سمجھ آتی ہے۔ پہلا یہ کہ اس فریم ورک کے تحت ہم کتابی تدریس اور بے مقصد سرگرمیوں پر مشتمل تدریس سے بچ جاتے ہیں۔ دنیا کے کئی اساتذہ کتابوں، پسندیدہ اسباق یا عزیز سرگرمیوں سے سبقی منصوبہ بندی شروع کرتے ہیں، جبکہ اس فریم ورک کے ذریعے ہم پہلے اہداف اور تشخیص کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ہمارے پورے منصوبے میں آہنگی آ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ فریم ورک ہمیں سکھاتا ہے کہ مواد پر عبور کا مقصد ٹرانسفر اور میننگ میکنگ ہے، صرف علم اور مہارتوں کا رٹا لگانا یا ان کو بے مقصد سیکھنا نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ اس فریم ورک میں آموزش اور فہم کو سب سے بلند درجہ دیا جاتا ہے۔ اور آخری یہ کہ طلباء کو فہم کبھی بتائی نہیں جاتی، بلکہ انہیں خود سے میننگ بنانی ہوتی ہے تاکہ وہ غلط فہمیوں اور بھولنے کے شکار نہ ہوں اور سیکھا گیا مواد انہیں طویل عرصے تک یاد رہے۔